السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین، ہم نے قرآن پاک کی سورہ الفاتحہ کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن حکیم میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 2۔ کنز ایمان، ترجمہ کنز ایمان میں کچھ اس طرح ہے: بہت مہربان، رحمت والا۔ اور ہم ترجمہ کنز العرفان میں اگر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت مہربان، رحمت والا۔ اب اس کی تفسیر صراط الجنان سے پڑھتے ہیں۔ الرحمن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہر و باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے۔ کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا اور دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہیں، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں تو ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا ہے، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آیت کو ایک بار ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں پھرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے،
اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالی، جو بھی نعمتیں بندہ حاصل کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے نعمت اور رحمت کے بغیر، اس کے فضل و کرم کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھی دنیا اور آخرت میں ہے، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحمان اور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور مسلمان کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہمیں گناہوں پر بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور چھوٹے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملائے گا انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن سے کنز الایمان کے تحت۔ کنز الایمان: الرحمن الرحیم، دی موسٹ گریشس، دی موسٹ مرسیفل، دی موسٹ گریشس، دی موسٹ مرسیفل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مبلغ اسلام اور داعی اسلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔